وہ کون سے 4 اعمال ہیں جن کے بعد اسلام جان مال کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے؟ صحیح بخاری کی عظیم حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھے سے اپنے جان مال کو محفوظ کر لیں سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25۔ توحید کا اقرار۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان دل زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی اسلام کی بنیاد اور تمام اعمال کی جڑ ہے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان۔ صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز کا قیام۔ نماز اسلام کا سب سے اہم عملی رکن ہے۔ یہ بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ اپنے ایمان کا عملی ثبوت دیتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی اور معاشرے میں غربت کم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلام صرف عبادت ہی نہیں بلکہ معاشرتی انصاف بھی سکھاتا ہے۔ جان و مال کا تحفظ۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کر کے اس کے بنیادی ارکان پر عمل کرتا ہے تو اسلامی معاشرے میں اس کی جان اور مال کو محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اس پر ظلم یا زیادتی کا حق نہیں رہتا۔ دلوں کا حساب اللہ کے پاس۔ انسان ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے جبکہ دلوں کا راز صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ہمیں لوگوں کی نیتوں کا فیصلہ کرنے کی بجائے ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ حاصل حدیث۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نماز اور زکوٰۃ اسلام کے عظیم ارکان ہیں۔ مسلمان کی جان و مال محترم ہیں۔ نیتوں اور دلوں کا حقیقی حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسلام امن، عدل اور بھائی چارے کا دین ہے۔